اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کتنے عرصے تک اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کو برداشت کرے گا، کیونکہ اب تو تہران سمیت ایران کے جو بہت سے جو شہر ہیں وہاں پر جو بجلی کی ترسیل کا نظام ہے، جو الیکٹریسٹی کی ٹرانسمیشن کا جو نظام ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، اور بہت سے علاقے جو ہیں وہاں پر اب کافی گھنٹوں سے بلکہ کئی دنوں سے وہاں پر بجلی نہیں ہے، رات کو وہاں پہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں ایران جو ہے وہ کتنے عرصے تک یہ جنگ جاری رکھے گا؟ تو یہاں پر یہ جو سوال ہے اس کا اگر ہم جواب تلاش کرتے ہیں اور ہم ایرانی میڈیا اور ایران میں جو سورسز موجود ہیں ان سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آیت اللہ علی خامنئی کے بعد ان کے برخوردار مجتبیٰ خامنئی صاحب جو ہیں ان کو سپریم لیڈر بنا کے ایران کی جو حکومت ہے اور جو ذمہ دار ہیں انہوں نے امریکہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کی جو رجیم چینج کا خواب ہے اسے ہم پورا نہیں ہونے دیں گے اور ہم آپ کے خلاف مزاحمت کریں گے اور ہم ایک لمبی جنگ کریں گے۔ اب اگر امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں مزید شدت لاتا ہے اور زیادہ تباہی پھیلانے والے بم استعمال کرتا ہے اور ایران میں عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے اور ایران کی جو میزائل چلانے کی صلاحیت ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ایران کی نیوی کو بھی ختم کر دیا ہے، ہم نے ایران کی ایئر فورس کو بھی ختم کر دیا ہے، لیکن ایران کے جو میزائل چلانے کا نظام ہے وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے۔ یہ بھی اگر ایران کی جو میزائل چلانے کی صلاحیت ہے یہ بھی اگر ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس کے بعد امریکہ یہ جنگ جیت جائے گا؟ تو جو تہران میں موجود سورسز ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایران کے جو پاسداران انقلاب ہیں اور جو ایران کی جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے ایک طویل چھاپہ مار جنگ کا بھی منصوبہ بنا رکھا ہے، اور چھوٹے ہتھیار جن میں کہ راکٹ لانچرز بھی شامل ہیں اور مشین گنیں شامل ہیں، اس طرح کے جو ہتھیار ہیں وہ انہوں نے ایران کے طول و عرض میں پھیلا دیے ہیں، اور اگر ایران کی جو میزائل چلانے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ایران کی حکومت ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایران کے جو حکومت میں شامل لوگ ہیں بشمول صدر پزشکیان کے اور ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں علی لاریجانی، ان سمیت جتنی بھی اہم شخصیات ہیں یہ چھاپہ مار جنگ کا حصہ بن جائیں گے اور یہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایک چھاپہ مار جنگ شروع کر دیں گے۔ تو کیا پھر الٹیمیٹلی امریکہ کو ایران میں رجیم چینج کے لیے یا پھر وہاں پر اپنی مرضی کی حکومت انسٹال کرنے کے لیے اس کو وہاں پر مسلط کرنے کے لیے کیا اپنے گراؤنڈ ٹروپس جو ہیں ان کو وہاں پہ بھیجنا پڑے گا؟ کیا امریکی فوج خود ایران کی سرزمین پر جائے گی؟ یہ ایک سوال ہے جو بڑا اہم ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جو ایرانی حکومت ہے وہ الٹیمیٹلی اس نے جو ایک حکمت عملی بنائی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح امریکہ جو ہے وہ ویتنام میں گیا اور پھر ویتنام میں اس کو شکست ہوئی، امریکہ افغانستان میں گیا اور افغانستان میں اس کو شکست ہوئی، چھاپہ مار جنگ کے ذریعے امریکہ کو شکست ہوئی، تو ان کی یہ کوشش ہے کہ اگر ہماری جو میزائل چلانے کی صلاحیت ہے اگر اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہم ایک طویل چھاپہ مار جنگ جو ہے اس میں امریکہ کو الجھائیں گے اور اس جنگ کو لمبا کریں گے، اور اس کے نتیجے میں امریکہ جو ہے اس کو اپنے گراؤنڈ ٹروپس ایران میں اتارنے پڑیں گے، اور جب امریکہ کے گراؤنڈ ٹروپس ایران میں آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر وہی ہوگا کہ جو آپ افغانستان میں دیکھتے رہے ہیں، جو آپ عراق میں دیکھتے رہے ہیں کہ پھر وہ خود کش حملے جو ہیں وہی ایک بڑا ہتھیار بن جاتے ہیں، میزائل کا متبادل جو ہیں وہ خود کش حملے ہو جاتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ اگر اس جنگ میں کسی نے میڈیشن کی کوشش نہ کی، فوری طور پہ کسی نے ثالثی کی کوشش نہ کی، تو یہ جنگ لمبی ہو جائے گی، اور جنگ لمبی کرنے کا فائدہ جو ہے وہ ایران کو ہے اور اس کا نقصان جو ہے وہ سراسر امریکہ کو ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے اس جنگ کے جو معاشی اثرات ہیں اس کی وجہ سے وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کافی ریاکشن بھی ہے،
اس جنگ کی امریکہ میں بہت زیادہ حمایت نہیں کی جا رہی، امریکی کانگریس کے اندر بھی اس کی بڑی مخالفت کی جا رہی ہے۔